میری امی کی خالہ زاد جو تھیں، ویسے تو میری نانی کی بہت ڈھیر ساری بہنیں تھیں، 9 بہنیں تھیں، آئی تھنک 7 یا 9 بہنیں تھیں، ایسی کچھ تھا. لیکن ان میں سے جو ایک امی کی خالہ تھیں، وہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تھے پاکستان کی. اور پھر اس کے بعد ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں. 2 بیٹیاں نہیں، ایک بیٹی ہوئی ان کی، اور دوسری انہوں نے اڈاپٹ کی تھی. اور وہ دونوں جو تھیں وہ پاکستان، میں آپ کو کسی کا نام نہیں بتا سکتی پلیز، آئی کانٹ نیم نیمس بیکاز ایوری ون ان پاکستان نوز. تو ہوا یہ کہ ان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہونے کی وجہ سے ان کے گھر میں بڑی پارٹیز اور اس طرح کا سب کچھ ہوا کرتا تھا. تو ہمارے جو نانا تھے وہ اور فیملی کے بہت سے لوگ، مطلب آلموسٹ ساری فیملی نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی وائلڈ ہیں اور یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، ہم نہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں and all that. اینی ویز تو ان کے ہسبینڈ کی تو خیر ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جو گھر کی رسپانسبلٹیز تھیں وہ ان کی دونوں بیٹیوں نے سنبھال لی. اور وہ دونوں بیٹیاں بھی were from the entertainment industry and they were huge names. تو ہوا یہ کہ ایک جو ان کی بیٹی تھی، انہوں نے مطلب ان دونوں بہنوں نے مل کے بہت ویلتھ ایکیومولیٹ کی. اور آپ کو پتہ ہے نا سندھی مسلم سوسائٹی کا کراچی میں، سندھی مسلم سوسائٹی وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اور اس کے ارد گرد جتنی پراپرٹی تھی، وہ ساری دکانیں، پلازے اور وہ سب جو تھے، شو رومز اینڈ ایوری تھنگ، وہ ایک ٹائم پہ ساری ان کی فیملی اون کرتی تھی، وہ پورا راؤنڈ اباؤٹ جو تھا. پھر جیسے جیسے ان کے حالات ڈفرینٹ ہوتے گئے تو انہوں نے کچھ پراپرٹیز بیچیں، لیکن پھر بھی they were like extremely well off. اینی ویز تو ان کی جو بڑی بیٹی تھیں جن کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے تو خیر انڈسٹری میں سے ہی کسی سے شادی کر کے اور پھر وہ الگ ہو گئی تھیں. اور پھر ان کے پراپرٹی کے کافی مسئلے چلتے رہتے تھے، آپس میں سب لڑتے رہتے تھے پراپرٹیز کی وجہ سے. تو اینی ویز خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی جو دوسری چھوٹی بیٹی تھی، جو ایکچولی سگی بیٹی تھی ان کی، تو وہ جب تک فیملی میں ملنا جلنا تھا تو وہ بہت لاڈلی تھیں. اور میری جو مدر تھیں وہ بڑی لائولی چلبلی قسم کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا اپنے زمانے میں، وہ ہوا کرتی تھی. تو ان دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، یہ دے یوز ٹو بی بیسٹ فرینڈس. اور کیونکہ نانا ملنے نہیں دیتے تھے تو یہ چوری چھپے ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، اور جس طرح کزنس وغیرہ کرتے ہیں، ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. تو جب نانا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ہمارا ان سے ملنا جلنا کافی ہو گیا. اب وی یوز ٹو لیو ان another city، لیکن ہم ویکیشنز پہ، ونٹر ویکیشنز میں کراچی آیا کرتے تھے ہمیشہ. تو ہم جب نانا کے مرنے کے بعد ساری فیملی کا آپس میں دوبارہ ملنا جلنا ہو گیا، تو مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی اور مجھے وہ بہت پسند تھیں. ان کا نام ہم رانی رکھ لیتے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ جو میری خالہ تھی ان سے مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ ان کا بہت خوبصورت سا گھر تھا، اس میں بڑی خوبصورت پورسلین ڈالز اور وہ سلک اورینٹل ڈالز جو ہوتی ہیں، اور ان کا 2 ان کے پومیرین ڈاگس ہوتے تھے، وہ بڑے کیوٹ، ان کے بھی بڑے مطلب نخرے ہوتے تھے. ان کو میری نانی جو ہوتی تھی، جو ان کی رانی خالہ کی جو مدر تھیں، وہ ان کو ہڈیاں بڑی بڑی آتی تھیں ان کے لیے، اس میں سے گھوٹے نکال کے کھلا رہی ہوتی تھی. وہ اتنے پیمپرڈ پیٹس تھے وہ. اینی ویز تو ہوا یہ کہ وہ سنگل نہیں تھی، سوری، ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا. اور پھر ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ آئی تھنک ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی چیز میں، آئی ڈونٹ ریئلی ریمبر، اس وقت میں بڑی چھوٹی ہوتی تھی. خیر ان کا جو بیٹا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی بچہ تھا گھر کا، تو ہی واز اے اسپوائلڈ برات. وہ بہت ہی چھوٹی سی عمر سے نشہ اور آوارہ گردی اور گرل فرینڈس لے کے آ رہا ہے گھر میں، مطلب بہت ہی وہ عجیب obnoxious قسم کا لڑکا بڑا ہو رہا تھا. تو خیر ہوا یہ کہ جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، وہ میرے خیال میں وہ ہوگا کوئی 25-26 سال کا،
مجھ سے بڑا تھا وہ، لیکن جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس وقت میں بھی اتنی تھی کہ میں مطلب ہوش سنبھال چکی تھی میں، اور مجھے پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اینی ویز ایک دن ہم اسکول سے آئے تو میں نے دیکھا میری امی جو ہے وہ رو رہی ہیں. تو ہم سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا اس وقت ہی ہوتا تھا کہ اس وقت بائی پوسٹ آتی تھی چٹھیاں وغیرہ، خط وغیرہ، کوئی ای میل یا فون یا اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہوتی تھی. تو ان کو اسی دن نانی کا خط آیا تھا، اور اس میں انہوں نے، نانی نے بتایا تھا کہ وہ جو رانی خالہ ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ہم امی پریشان کی کیا ہوا، اور وہ رو رہی ہیں بہت کیونکہ ان کی وہ بہت پسندیدہ کزن تھیں اور وہ بہت کلوز تھے دونوں ایک دوسرے سے. اور مجھے یاد ہے وہ بہت جان چھڑکتی تھی جب ہم لوگ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بقول ان کے یہ میری سب سے پیاری بہن کے بچے ہیں، تو وہ بہت ہی آگے پیچھے کھانے پکا رہی ہیں، تو چاکلیٹس جوس. اور پھر مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ وہ سندھی مسلم کا جتنے بھی ہوٹلز اور ریسٹورینٹس تھے اس ایریا میں، وہ کیونکہ ان کی اپنی ملکیت ہے، تو وہ اوپر سے بلڈنگ پہ سے آواز لگایا کرتی تھی کہ یہ بھیج دو یا وہ بھیج دو. تو فوراً برگرز آ رہے ہوتے تھے اور جوسز آ رہے ہیں اور یہ اور وہ، بہت ہی کوئی مطلب انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی. اینی ویز اس وقت کوئی اتنا وہ نہیں تھا کمیونیکیشن کا سسٹم، تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد جب ہم سردیوں کی چھٹیوں میں کراچی گئے تو امی نے نانی سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تو نانی نے انہیں بتایا کہ ایکچولی یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کا بیٹا مطلب 25-26 سال کا ہو گیا تھا. تو نانی نے بتایا کہ بھائی ہوا یہ تھا کہ رانی جو تھیں، وہ رانی خالہ جو تھیں، وہ بہت خوبصورت، بہت ایلیگنٹ قسم کی خاتون تھیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کسی سے دوستی ہو گئی تھی، اور وہ she got involved with this man and then they wanted to get married. اب ہوا یہ کہ جب یہ بات ہوئی نا کہ they wanted to get married، تو ان کی جو ماں تھیں اور ان کا جو بیٹا تھا، ان دونوں کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر انہوں نے شادی کر لی تو یہ جو ساری جائیداد ہے یہ تو مطلب جو ان کا شوہر ہوگا وہ لے جائے گا. اچھا اس کی وجہ سے ان کے گھر میں بہت فساد، لڑائی جھگڑے، یہ وہ بہت زیادہ ادھم ہونا شروع ہو گیا. ایک دن وہ ان ساری چیزوں سے تنگ آ کے، پریشان ہو کے، ٹرینکلائزرز لے کے وہ ان کی چھت پہ اوپر ایک الگ سے انہوں نے اپنے لیے کمرہ بنایا ہوا تھا، جس میں وہ جا کے جب ان کو تنہائی چاہیے ہوتی تھی تو وہ اس میں چلی جاتی تھی. تو وہ وہاں جا کے سو گئیں رات میں، بیکاز شی واز سک اینڈ ٹائرڈ آف واٹ واز گوئنگ آن. مطلب ان کی ماں بھی لڑ رہی، ان کا بیٹا بھی لڑ رہا ہے، سب ادھم مچایا گیا. اب نانی بتاتی ہیں کہ وہ جب اوپر جا کے سوئی ہیں تو ان کا بیٹا گیا رات میں اوپر، اور اس نے اس انیکسی کے ارد گرد اور اس کے اندر گھس گئی، کیونکہ وہ تو ٹرینکلائزرز دے کے سو رہی تھی، ان کو تو کچھ نہیں پتا. اس نے کوئی ایکسلرنٹ ایسا پھینکا ہے، کوئی پیٹرول یا کوئی آئی ڈونٹ نو کیا چیز اس نے پھینکی، اور اس نے آگ لگا دی وہاں پہ. مطلب ان کے خیال میں سب سے جو آسان طریقہ تھا اس سارے قصے کو وہ کرنے کا، وہ یہ تھا کہ مطلب اس کو مار دیں. خیر آگ لگا دی، اینڈ یو ول ناٹ بلیو کہ وہ چیختی نہیں، اور ان میں سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا ان کے لیے، اور وہ مر گئی. پورا جو انیکسی تھا وہ جل گیا، اس کے اندر وہ بالکل راکھ ہو گئی. اور میری نانی نے بتایا کہ جب ہم ان کو دفنانے کے لیے گئے ہیں تو فیونرل پہ گئے تو وہ مطلب بالکل اکڑ گئی تھی باڈی، اور کالی تھی، اور وہ دکھانا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن بیکاز مائی نانی واز ان کا تعلق میڈیکل پروفیشن سے تھا، تو انہوں نے ڈاکٹر کو وہ کر کے تو انسسٹ کیا، تو ان کو بس صرف ہلکی سی چادر ہٹا کے دکھائی گئی، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چیز دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا اور ہم باہر آ گئے، اور خیر یہ ہوا. تو اس طرح سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میری امی ہکی بکی اور ان کو یقین نہ آئے، پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کافی روئیں دھوئیں، بہت ہی زیادہ مطلب ڈسٹرب ہو گئی وہ. پھر خیر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب یہ ہو گیا ہے تو اب جا کے افسوس تو کرنا پڑے گا، چاہے بے شک وہ دونوں نے ہی مارا ہے، لیکن پھر بھی مطلب وہ امی کی خالہ ہیں، اور ان سے جا کے ان کی بیٹی کا افسوس تو کرنا ہی پڑے گا. اچھا ہوا یہ کہ ہم گئے، اور
اس وقت میرا خیال میں ہوں گی کوئی 7th 8th کلاس میں ہوں گی. تو ہم ان سے افسوس کرنے کے لیے گئے. اب آئی پرسنلی ایم اے اینیمل لور. آئی لو ڈاگس, آئی لو کیٹس. مجھے بہت ہی شدید شوق ہے, اور میرے پیچھے لگ کے جانور جو ہیں وہ گھر آ جایا کرتے تھے, تو بہت ہی زیادہ میری اٹیچمنٹ ہے. تو اب جو رستہ ہم گئے ان کے گھر افسوس کر رہے ہیں. اب امی اور نانی اور یہ سب بیٹھ کے آپس میں رو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے قصے سنا رہے ہیں. تو میں کیونکہ چھوٹی تھی, تو میں مطلب سچ تو چھوٹی نہیں تھی, لیکن ایک 7th اور 8th کلاس کے بچہ بیچ میں وہ کیا وہ اس کو بٹھائیں گے. انہوں نے کہا تم جاؤ جا کے کتوں سے کھیل لو, یہ کر لو وہ کر لو فلاں ڈھمکا. اچھا میں کیونکہ آئی واز یوز ٹو گوئنگ آن دا روف اینڈ انٹو دا نیکسی, تو مطلب میں اس پہ چھوٹی تھی, میرے دماغ میں چیز رجسٹر نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پہ اتنا بڑا کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو کوئی وہاں پہ اب جانے کا نہیں بنتا, نہیں جانا چاہیے مجھے. تو میں گھومتے گھامتے وہی انہی سیڑھیوں کے پاس چلی گئی جو اوپر چھت پہ جاتی تھی جہاں پہ انیکسی تھی. تو وہاں پہ نانی وغیرہ نے ایک بہت مضبوط گرل کا دروازہ لگا دیا تھا راستہ روکنے کے لیے, اور اس پہ ایک انتہائی موٹا تالا تھا. اچھا میں نے اس تالے کو ہلایا چلایا, میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ کیا اب ہم اوپر سے جا کے نہیں دیکھ سکتے چھت سے کھڑے ہو کے کراچی اور یہ اینی ویز. خیر میں وہاں سے جانے لگی تو اوپر سے ایک بلی, میں نے دیکھا کہ بلی آ رہی ہے اوپر سے, تو میں رک گئی کہ میں بلی کو پیٹ کر کے جاؤں گی. وہ بلی جب نیچے اتری تو اس بلی کا منہ اتنی بری طرح ڈیفارم ہوا تھا جیسے نا وہ جل گئی اور میلٹ ہو گیا اس کا منہ, اس طرح سے ہو گیا تھا. تو میں نا تھوڑی دیر تو اس بلی کو حیرانگی سے دیکھتی رہی, اور وہ بلی بالکل گیٹ سے لگ کے میری طرف منہ اٹھا کے اور مجھے ٹکی باندھ کے دیکھ رہی بغیر آنکھیں جھپکے. اینڈ اٹ واز لائک, ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے جانتی ہے جو وہ مجھے اتنے اس سے دیکھ رہی ہے. تو میں نے نا ڈرتے ڈرتے, بہت شدید مجھے ڈر لگ رہا تھا اس کی شکل دیکھ کے, لیکن میں نے ہاتھ بڑھایا اس کی طرف اس کو پیٹ کرنے کے لیے, تو اس نے اتنی شدید ہسنگ ساؤنڈ نکال کے مجھے پنجہ مارنے کی کوشش کی اور میں اچھل کے پیچھے. تو وہ نا میں ایک دم سے ڈر گئی اور میں بالکل ہکی بکی رہ گئی کہ یہ کس قسم کی بلی ہے. اور وہ نا ایسے بیٹھ کے گھور رہی تھی جس طرح آنکھیں سکوینٹ کرتی ہیں نا بلیاں جب وہ غصے میں ہوتی ہیں وہ. تو اس نے نا یوں کر کے سکوینٹ کر کے دیکھا مجھے جب میں اچھل کے پیچھے ہوئی, اور میں ڈر گئی تھی تو میں جلدی سے اندر بھاگ گئی, اور مجھے محسوس ہوا کہ میری اب پورا جسم جو ہے نا وہ کانپ رہا ہے. خیر میں اندر گئی, میں بالکل سفید پڑی ہوئی تھی. تو میری جو وہ دوسری نانی تھی جن کی بیٹی کے بارے میں آپ کو قصہ سنا رہی ہوں, وہ انہوں نے میری شکل دیکھی تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا چھت پہ نہیں جانا. میں نے کہا نہیں نانی چھت پہ تو نہیں جا رہی, لیکن میری آواز سے ان کو فیل ہو کہ شاید مجھے پانی پینے کی ضرورت ہے, تو انہوں نے مجھے پانی پلایا. خیر اس کے بعد یہ بڑے آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر ہم گھر آ گئے, اور میرا دل جو تھا وہ عجیب, مطلب قابو نہیں آ رہا تھا. میں عجیب, آئی واز ویری چمپی ہوئی تھی میں, اور بہت مجھے نا ایسا لگ رہا تھا جیسے خوف, رونڈے کھڑے ہو رہے تھے میرے ہاتھ. اینی ویز جب ہم گھر آ گئے اور نانی اور امی جو تھی وہ بیٹھ کے رات میں بات کر رہے تھے, ان کا خیال تھا میں ان دونوں کے ساتھ ہی سوتی تھی, تو ان کا خیال تھا کہ میں سو گئی ہوں جبکہ میں نہیں سوئی تھی اور میں ان کی باتیں سن رہی تھی. تو نانی اور امی جو ڈسکشن کر رہے تھے اس کے بعد جو میری حالت خراب ہوئی ہے, وہ آپس میں یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ جو رانی خالہ کی مدر تھیں انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم نے اوپر کا چھت کا جو ایریا ہے وہ بند کر دیا ہے کیونکہ وہ ہانٹڈ ہو گیا بہت, اور وہاں سے ایک بلی اتر کے آتی ہے اور وہ ویسے کسی کو دکھائی نہیں دیتی لیکن پیریفیریل ویژن میں لوگوں کو دکھائی دیتی ہے. اور وہ بلی ایک دن, اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ بہت ہی اسپوائلڈ برائٹ قسم کا لڑکا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ وہ بلی کبھی کبھی اچانک جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی نانی کے ساتھ اور کبھی اس لڑکے کے ساتھ وہ اچانک سے گاڑی میں نمودار ہوتی ہے, اور اس نے اکثر ایکسیڈنٹ کرانے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ پچھلی سیٹ سے آتی ہے اور حملہ کرتی
اور آپ بالکل ڈس اورینٹیڈ کر دیتی ہے آپ کو روڈ پہ، اور آپ مطلب 2 دفعہ ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بھی یہ بھی بتایا کہ وہ جو بلی ہے وہ آتے جاتے لوگوں کو سیڑھیاں، کیونکہ بڑی سٹیپ سیڑھیاں تھیں اس گھر کی، تو اس پہ وہ دھکے دیتی ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ بلی اتنی مطلب چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اور اس کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا، بلی لوگوں کو دھکے دے کے کیسے سیڑھیوں سے گرا رہی ہے؟ لیکن بقول ان کے کہ پتہ نہیں کیا عجیب وہ بلی ہے، کیا عجیب سپر نیچرل اس میں طاقت ہے کہ وہ بلی لوگوں کو دھکے دے رہی ہے سیڑھیوں پہ اور ان کو گرا رہی ہے۔ اور میری جو وہ رانی خالہ کی جو مدر تھی وہ بہت ہی نا فریجائل، ایک تو ان کا قد بہت چھوٹا تھا، تو وہ بہت چھوٹی سی، بہت ہی چھوٹی سی باریک سی خاتون تھی، اور وہ جتنی چھوٹی اور باریک تھی اتنی وہ تیزی سے کام وغیرہ کیا کرتی تھی۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے اس بات پہ کہ یہ کیسے، مطلب بلی کیسے ان کو گرا رہی ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ، اور آپ یقین کریں اس، میں بچپن سے اس گھر میں جا رہی تھی، میرا پسندیدہ ہینگ آؤٹ تھا ان خالہ کا گھر، کیونکہ ایک تو چیزیں بڑی کلرفل اور بڑی یونیک اور بہت خوبصورت ہوا کرتی تھیں، اوپر سے وہ بہت پریٹی تھیں، سارا وقت تیار ہو کے رہنا، بڑی ان کے پاس سے پیاری خوشبو آ رہی ہوتی تھی، بال بنے ہوئے، شی واز ویری ایلیگنٹ۔ تو وہ ان کا گھر بھی انہوں نے اپنے مطابق بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہوتا تھا، بڑا پیارا گھر۔ اور اس کے بعد جب ہم اس گھر میں گئے ہیں تو وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گھر نا ہمارے اوپر گر رہا ہے، دیواریں آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہی ہیں، اور اس میں لائٹ اتنی کم، عجیب و غریب وہ گھر لگ رہا تھا، اجاڑ ویران، بالکل عجیب سا گھر۔ اور اس بلی نے ایونچولی بعد میں کافی عرصے بعد اندازہ ہوا ہمیں کہ اس بلی نے واقعی کے بیٹے کا ایک اتنا برا ایکسیڈنٹ کروایا تھا کہ وہ کافی عرصے تک آئی سی یو میں رہا۔ اینڈ جو سب سے عجیب چیز ہوتی تھی وہ یہ کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اگر آپ اس گاڑی کو کھولیں تو بلی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد خیر بہت ہی برا حال ہوا ویسے ان دو کا بھی، کیونکہ وہ والی جو نانی تھی ان کو اس کے کچھ عرصے بعد کینسر ہو گیا، اور وہ کیمو تھراپی ان کی ہوتی رہی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ان کے مرنے سے میرے خیال میں 1 یا 2 دن پہلے، اس وقت تک ہم کراچی شفٹ ہو چکے تھے پرماننٹلی، تو میری بہن یو ایس سے آئی ہوئی تھی، تو میری امی نے ہم دونوں کو کہا کہ چلو ان کو مل کے آتے ہیں۔ نانی کہہ رہی تھی کہ ان کی بہت طبیعت خراب ہے، تو چلو آ کے ان کو مل کے آتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم گئے ان سے ملنے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ وہ سکھڑ کے، ایک تو آئی تھنک مے بی اٹ واز بیکاز آف کیمو تھراپی، لیکن وہ سکھڑ کے ان کا سائز اتنا ہو گیا تھا جتنا کوئی 6-7 سال کا بچہ، اور وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹی تھیں، اور وہ اتنا چھوٹا ان کا سائز ہو گیا تھا کہ میں ہاسپٹل بیڈ کو کراس کر کے گزر گئی، مجھے میری بہن نے روکا کہ یہ رہی، تو مجھے پتا چلا کہ کیونکہ میں نے ان کو جس اس میں دیکھا تھا، میں تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی کہ ان کا یہ حال ہو جائے گا۔ وہ سکھڑ کے بالکل ذرا سی رہ گئی تھی، اور کیمو تھراپی کی وجہ سے ان کا رنگ، ان کی صحت سب ختم ہو چکی تھی، وہ بالکل جل کے ایسے کوئلے جیسی ہو گئی تھیں۔ اور مناج ان کے آخری جو دن تھے وہ اس میں یہ کرتی تھیں کہ وہ بستر پہ لیٹی تھیں، اور وہ فیٹل پوزیشن میں لیٹی ہوتی تھیں، اور ان کے ہاتھ جو تھے نا، وہ جیسے آپ معافی مانگنے کے انداز میں ان کے ہاتھ مسلسل جڑے ہوئے ہوتے تھے، کوئی بھی آ جائے، چاہے رشتے دار آ رہے ہیں، چاہے فرینڈز آ رہے ہیں، چاہے ڈاکٹر آ رہے ہیں، چاہے نرسنگ سٹاف آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، وہ فیٹل پوزیشن میں لیٹ کے ایسا لگتا تھا سب سے معافی مانگ رہی ہیں۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد نا اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، میری خالہ کا کال آئی کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آ کے مطلب انہوں نے بلایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہم بھاگے بھاگے پہنچے ہاسپٹل۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ مطلب ہماری فیملی اتنی بڑی، آپ سوچیں 9 بہنوں کے فیملی میں سے کسی کا کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اب میں اور میری بہن سوچ رہے ہیں کہ یار اب کیا کریں۔ آپ یقین کریں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں، ٹھیک، اور
سوچیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے برابر میں آغا خان ہے، سب کچھ ہے، مطلب کتنی ایمبولینسز وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں. جب ہم ان کی ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے ایمبولینسز کو کال کریں، کبھی ایمبولینس خراب، کبھی یہ ہو گیا ہے، کبھی وہ ہو گیا ہے، کبھی سڑک ٹوٹ گئی، کبھی کچھ ہو گیا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے روم میں ہم بیٹھے ہوئے کہ ہمیں اپنی باڈی ٹرانسفر کرنی ہے اور ایمبولینس نہیں مل رہی. آخر پھر یہ ہوا کہ ان کی باڈی کو میں اور میری بہن ہماری گاڑی کی پچھلی سیٹ میں ڈال کے اور ہمیں ان کو گھر لے کے آنا پڑا. وہ کہتے ہیں نا، آپ کے سارے گناہوں کا جو وہ ہوتا ہے وہ خدا آپ کو زمین پہ ہی دکھا دیتا ہے، اور وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اب ان کا جس دن ان کا فیونرل تھا، جس دن انہیں دفنانا تھا، ان کے اچھا شام میں باڈی ہم ان کے گھر لے کے پہنچے. میں نے آئی تھنک آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نان مسلمس ہیں. تو جب ان کے دفنانے کے لیے جب باکس ارینج ہو رہا تھا، تو ہمارے یہاں بہت مطلب کیئرفلی اس چیز کو وہ کیا جاتا ہے کہ جو باکس ہو وہ باڈی اس کے اندر بالکل فکس آنی چاہیے. مطلب وہ نہ بہت بڑا ہو نہ بہت چھوٹا ہو، مطلب باڈی صحیح کمفرٹیبل اس میں آنی چاہیے. یہ ساری چیزیں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ ان کا جو باکس آیا ہے. اور مطلب اپنی لائف میں نے اور بھی اپنے رشتہ داروں کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان کی ڈیتھ ہوئی اینڈ ایوری تھنگ، اور ارینجمنٹس کس طرح سے ہوتی ہیں سب میں نے دیکھا. ان نانی کا میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ان کا جو باکس بن کے آیا، اس چیز کے الگ مطلب اس کے باوجود کہ ان کا ناپ وغیرہ سب لے کے گئے تھے، سب کچھ ہوا، ان کا باکس جو تھا وہ ان سے بڑا ہو گیا. اور پھر اس باکس کے اندر ان کی باڈی کو جب ڈالا گیا تو وہ باڈی ادھر ادھر ہل رہی تھی. پھر اس کو دوبارہ باکس کے نیچے رکھا گیا، اس کے اندر تکیے بھرے گئے تاکہ وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے، جس کی وجہ سے آف کورس باڈی جو ہے وہ تھوڑی بہت ڈسٹورٹڈ ہوئی. اس کے بعد اب وہ ان کی باڈی جو ہے وہ ویٹ کریں گے صبح، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ سن ڈاؤن کے بعد آپ گریو یارڈ میں نہیں گھس سکتے، نہ آپ بیریل کر سکتے ہیں نہ کچھ. آپ کو اگر شام میں ہوئی ہے تو آپ کو پوری رات آپ باڈی کو لے کے بیٹھے رہنا ہے یا مورچری میں رکھوانا ہے، لیکن آپ اس کو دفنا نہیں سکتے. تو وہ باڈی جو تھی وہ گھر پہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب رشتہ دار ارد گرد سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب افسوس کرنے آئے ہوئے ہیں. جو کھانا آیا اس کی وجہ سے سب کا پیٹ خراب ہو گیا. دوسرے دن صبح ان کا فیونرل تھا، اور فیونرل والے دن آؤٹ آف دا بلو، مطلب پہلے ہوا کرتا تھا لیکن بیچ میں یہ سب کچھ روک گیا تھا، لیکن آؤٹ آف دا بلو جس دن ان کا فیونرل تھا اس دن کراچی کی ایک پولیٹیکل تنظیم ہے، انہوں نے ہڑتال کی کال دے دی اور پورا کراچی خالی ہو گیا. ایک گدھا گاڑی بھی اس وقت سڑک پہ نہیں چل رہی تھی. اب میری امی کا کہ ہم فیونرل پہ کس طرح سے جائیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ وہ فلاں ڈمکا. بڑی مشکلوں سے مجھے یاد ہے میری امی اس وقت پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کہ میں اور میری بہن کہاں تھے، ہم ان کو ڈرائیو کر کے کیوں نہیں لے کے گئے، لیکن ہم اس وقت موجود نہیں تھے. تو میری امی سڑک پہ گئی ہیں اور انہوں نے رینجرز کا ایک ٹرک جا رہا تھا، ان سے ریکویسٹ کی تو ان رینجرز والوں نے ان کو سندھی مسلم اپنے ٹرک میں بٹھا کے لے جا کے چھوڑا. اور پھر جب مطلب دا انٹائر فیونرل اور اس سے ریلیٹڈ ہر چیز جو تھی وہ اتنی ایونٹ فل تھی اور اتنی نیگیٹو ہو رہی تھی کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، ان کے فیونرل میں ہارڈلی کوئی 10 لوگ